بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم کو پڑھا، جس کے معنی یہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے۔ اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باعتبار حسب و نسب کے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زنا نہیں، سب نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس نسل سے اپنا پاک نبی بھیجنا تھا اس نسل کے ایک ایک فرد کو زنا سے پاک رکھا۔ قیصر روم نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ قیصر روم نے یہ سن کر کہا کہ یہ بھی نبی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو دنیا میں سارے نسب میں اعلیٰ اور برتر ہے۔ سلسلہ نامہ کچھ اس طرح ہے: سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ مادری سلسلہ نسب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: محمد ابن آمنہ بنت وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب پر مادری اور پدری یعنی ماں باپ دونوں سلسلہ نسب جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس مقام پر سلسلہ نسب کے کچھ آبا و اجداد کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے تو غالباً غیر مناسب نہ ہوگا۔ عدنان قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ابو جعفر حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ عدنان اور معد اور ربیعہ اور خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، ان کا ذکر خیر بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور زبیر بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ معد بعض کہتے ہیں کہ بڑے جنگجو تھے، ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزار دی اور ہر لڑائی میں مظفر اور منصور رہے۔ ابو نضار ان کی کنیت تھی۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاد بن عدنان بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے پیغمبر ارمیہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا اور آپ معاد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لیں تاکہ معاد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے، اس لیے کہ میں معاد کے صلب سے یعنی اس کی پشت سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کروں گا۔ اس لیے حضرت ارمیہ معاد بن عدنان کو اپنے ہمراہ براق پر سوار کر کے ملک شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معاد نے بنی اسرائیل میں رہ کر نشو نما پایا۔